اردو لطیفے۔ ایک سردار تھانے پہنچا اور اس نے کہا کہ میں نے چور پکڑا ہے اور اس کے پاؤں باندھ کر آیا ہوں۔ تھانے دار: ابھی احمق، اس کے ہاتھ باندھنے تھے، وہ ہاتھوں سے رسی کھول کر بھاگ جائے گا۔ سردار: نہیں کھول سکتا۔ تھانے دار: کیوں؟ سردار: کیونکہ وہ بھی سردار ہے۔ بچہ: ابو مجھے موٹر سائیکل لے کر دیں۔ ابو: بیٹا اللہ نے یہ دو ٹانگیں کس لیے دی ہیں؟ بچہ: ایک کک مارنے کے لیے اور ایک گیئر لگانے کے لیے۔ ڈاکٹر پاگل سے: تم چھت سے کیوں لٹک رہے ہو؟ پاگل: میں ایک بلب ہوں۔ ڈاکٹر: تو پھر جل کیوں نہیں رہے؟ پاگل: یہ پاکستان ہے، لائٹ نہیں آ رہی۔ پوزیشن ہولڈرز ڈاکٹر اور انجینئرز بن جاتے ہیں، پیچھے رہ جانے والے کامرس پڑھ کر کاروبار کرنے لگ جاتے ہیں اور ان ڈاکٹرز اور انجینئر کو ملازم رکھ لیتے ہیں۔ ان سے پیچھے رہ جانے والے آرٹس پڑھتے ہیں اور CSS کرتے ہیں اور اوپر والے دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں۔ سب سے پیچھے رہ جانے والے فیل ہو جاتے ہیں اور اسمبلیوں میں آ جاتے ہیں اور اوپر والے تینوں کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے: بھائی میری ایکس گرل فرینڈ کی شادی ہو رہی تھی اور میں DJ آپریٹر تھا وہاں پر۔ دوست: پھر تم نے ایک دم بے وفائی والے گانے چلائے ہوں گے۔ میں: ابھی نہیں یار، پرانی کال ریکارڈنگ چلا دی تھی۔ آپریشن سے پہلے ڈاکٹر نے پھولوں کے ہار منگوائے۔ مریض: ڈاکٹر صاحب یہ کس لیے منگوائے ہیں؟ ڈاکٹر: آج دراصل میرا پہلا آپریشن ہے، اگر کامیاب ہو گیا تو میرے لیے، ورنہ پھر تمہارے لیے۔ پٹھان مٹھائی والے سے: یار کتنے سال سے جلیبیاں بنا رہے ہو؟ مٹھائی والا: 30 سال سے۔ پٹھان: بہت افسوس کی بات ہے، تم سے اب تک سیدھی جلیبی نہیں بنائی گئی، لعنت ہے تم پر۔ ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنا مقبرہ بنا لیا۔ جب مقبرہ تیار ہو گیا تو اس نے معمار سے پوچھا: اب کس چیز کی کمی ہے؟ معمار نے جواب دیا: جناب آپ کی کمی ہے۔ پاکستان ایئر فورس کے ایک آفیسر کی بیوی نے اپنے شوہر کا موبائل فون چیک کیا اور کانٹیکٹ کی فہرست میں اپنا نام تلاش کرنا شروع کر دیا کہ کس نام سے سیو ہے۔ اسے یقین تھا کہ اس کے شوہر نے اس کا نمبر کسی رومانس برے نام سے محفوظ کیا ہوگا، جیسے مائی لو، مائی سویٹی، میری جان وغیرہ کے نام سے سیو کیا ہوگا۔ جب اسے اپنا نمبر ملا تو وہ حیران رہ گئی کہ نام کے خانے میں لکھا تھا GF-17 تھنڈر۔ دو دوست آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا: شہر میں آئے دن چوری کی وارداتوں سے تنگ آ کر میں نے مجسٹریٹ کو ایک درخواست بھیجی تھی۔ دوسرے دوست نے پوچھا: پھر کوئی تسلی بخش کارروائی بھی ہوئی؟ پہلے نے جواب دیا: نہیں، بس ایک چٹھی وصول ہوئی تھی جس پر تحریر تھا: اپنی درخواست دوبارہ کیجیے، آپ کی پہلی درخواست فائل سے چوری ہو گئی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے ایک دوست آیا اور اسے نماز پڑھتا دیکھ کر واپس جانے لگا۔ دوست نے سلام پھیر کر پوچھا: کیوں بھائی، واپس کیوں جا رہے ہو؟ دوست نے جواب دیا: اور کیا کرتا، تم نماز پڑھ رہے تھے اس لیے واپس جا رہا تھا۔ شخص نے جواب دیا: نماز کی پڑھ رہا تھا، کوئی لا حول ولا قوت تو نہیں پڑھ رہا تھا۔ بیوی بچے کو پیٹ رہی تھی۔ باپ نے وجہ پوچھی تو بیوی بولی: میں نے اسے کہا خوب پڑھو، اچھی بیوی ملے گی۔ آگے سے کہتا ہے: ابو کو پڑھ لکھ کے کیا ملا؟ میاں بیوی اکٹھے فوت ہو گئے۔ میاں بھوت بن گیا اور بیوی چڑیل بن گئی۔ کچھ عرصے بعد دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ بیوی: کتنے عجیب لگ رہے ہو بھوت بن کر۔ میاں: ہاں لیکن تم بالکل نہیں بدلی۔ ایک خاتون نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا: تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا: یار اصل میں آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک لڑکی نے گھر سے بھاگ کر شادی کی۔ میاں بیوی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔
ایک دن کسی معمولی سی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور نوبت ہاتھ پائی تک پہنچ گئی۔ بیوی نے قریب رکھی ہوئی چھری اٹھائی، نہ چاہتے ہوئے بھی چھری خاوند کی گردن پر لگ گئی، جس سے خاوند موقع پر جان بحق ہو گیا۔ بیوی کچھ دیر تو سکتے کی حالت میں رہی، پھر پکڑے جانے کے ڈر سے لاش کو دفنا دیا۔ رات کو سونے کے لیے لیٹ گئی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں اس نے ایک بزرگ کو دیکھا جو اس کو کہہ رہا تھا، بیٹی لاش کو تو تم نے دفنا دیا، لیکن کپڑوں پر خون کے نشانات موجود ہیں جس سے تم پکڑی جاؤ گی۔ لڑکی گھبرا کر بولی، بابا جی میں کیا کروں؟ تو بزرگ نے کہا، بیٹی پریشان مت ہو، سرف ایکسل ہے نا، آپ کوئی داغ بچ کے دکھائے۔ غور سے دیکھنے کا شکریہ۔ آدمی سردار سے، جلدی دروازہ کھولو، تمہاری بیوی ٹرک کے نیچے آ کر پیپر جیسی ہو گئی ہے۔ سردار، اس میں دروازہ کھولنے والی کیا بات ہے؟ دروازے کے نیچے سے ہی پکڑا دو۔ 45 سال کا آدمی لڑکی دیکھنے گیا۔ لڑکی کی ماں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو پوچھا، کیا ہوا؟ بولی، 18 سال پہلے یہ مجھے بھی دیکھنے آیا تھا۔ ایک زمیندار کے بچے کسی سے پڑھ نہیں رہے تھے۔ بہت سے ماسٹر آئے، ہر کوئی ان بچوں کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ ایک دن ایک ماسٹر جی آئے اور ان بچوں کو پڑھانے کا وعدہ کیا۔ دوسرے دن وہ آئے اور بچوں سے کہا، جاؤ اور بنٹے کھیلو۔ بچے خوش ہو گئے۔ جب کھیل چکے تو ماسٹر جی نے ایک بچے سے پوچھا، تمہارے پاس کتنے بنٹے ہیں؟ وہ بولا، 3۔ ماسٹر جی نے کہا، اگر 2 بھائی کو دے دو تو تمہارے پاس کتنے بچیں گے؟ بچے سے دوسرا بچہ بولا، اوئے نہ دسیں، ریاضی پڑھاندے پیا۔ تصویر اچھی نہ آنے پر پہلا قصور کیمرے کا ہوتا ہے، دوسرا بیک گراؤنڈ کا، تیسرا کھینچنے والے کا۔ اپنی شکل پر تو شک کرنا ہی گناہ ہے۔ اردو کا جنازہ۔ استاد، اگر اور مگر کو ایک جملے میں استعمال کرو۔ پینٹو، اگر میں چلا گیا تو میرے مگرو نہ آئیں۔ ایک لڑکی نے نماز پڑھی اور شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما کر کہنے لگی، اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت داماد دے دے۔ پتہ ہے پھر کیا ہوا؟ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ مورل، دعا میں فنکاریاں نہیں کرنی چاہیے۔ مسجد میں اعلان ہوا کہ ایک بچہ ملا ہے، جن کا ہے، آ کے لے جائیں۔ ایک صاحب دوڑتا ہوا آیا اور بولا، مجھے بھی دکھاؤ، یہ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟